الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان، کوئی تعبیر ادھوری نہ رہے۔ مرحبا 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 مرحبا۔ ویڈیو آگے دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم، وانیبوا الی ربکم واسلموا له من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ آیات مبارکہ میں نے سورہ زمر کی 2 آیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العالمین ان آیات مبارکہ میں فرماتے ہیں، قل اے میرے نبی کہہ دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا، کہ میرے بندو، اے میرے بندو، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ رب العالمین تو تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے، کر سکتا ہے، کر دیتا ہے، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، اور بے شک وہی ہے جو مغفرت کرنے والا، معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ وانیبوا الی ربکم واسلموا له، پھر فرمایا رب العالمین نے پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف، وہ آواز دے رہا ہے تمہیں، پکار رہا ہے تمہیں، وانیبوا الی ربکم واسلموا له من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون، اس سے پہلے کہ تمہاری موت نہ آ جائے، تمہاری کوئی مدد کرنے والا نہ ہو، تم بالکل بے یار و مددگار رہ جاؤ، اور پھر تمہاری توبہ بھی ایسا وقت نہ آ جائے کہ تمہاری توبہ بھی قبول نہ ہو، اس سے پہلے اللہ رب العالمین کی طرف پلٹ آؤ، وانیبوا الی ربکم واسلموا له، اس کی جانب آ جاؤ اور اطاعت اور فرمانبرداری کے راستے کو اختیار کر لو، واسلموا له ثم لا وانیبوا الی ربکم واسلموا له من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون، اس سے پہلے ایسا نہ ہو کہ اس سے پہلے کہ کوئی تمہاری مدد کو نہ پہنچ سکے، پنڈلی سے پنڈلی تمہاری جڑ جائے، فرشتے تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آ جائیں، اس سے پہلے اللہ رب العالمین کی طرف پلٹ آؤ۔ دیکھیے کتنا محبت بڑا انداز ہے پروردگار کا، خالق حقیقی کا اپنے بندوں کے بارے میں، کہ کہہ دیجئے اے میرے بندو، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، جن لوگوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، گویا گناہ کرنا، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنا تو اللہ رب العالمین کا کچھ نہیں بگاڑتا ہے، وہ تو اتنا بڑا پروردگار ہے، اس کی بڑائی کا تصور آدمی نہیں کر سکتا ہے، اس کو ہماری اطاعت اور فرمانبرداری سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے، اسے ہماری نافرمانیوں سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں اپنی جانوں پر زیادتی جن لوگوں نے کی ہے، گناہ کر کے تم اپنی جانوں پر زیادتی کرتے ہو، اپنے اوپر ظلم کرتے ہو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ کا ایندھن بناتے ہو، تو اے میرے بندو، جن لوگوں نے بھی اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جائیں۔ دیکھیے یہ رمضان المبارک آ رہا ہے، رمضان المبارک جو ہے مغفرت کا مہینہ ہے، کہ اس میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اب اللہ کے بندے اگر اس کی جانب متوجہ ہو جائیں تو اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو معاف فرماتے ہیں۔ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ آپ کی خاطر یہ بھوکے اور پیاسے ہیں، اے اللہ آپ کی خاطر یہ برائیوں سے رک رہے ہیں، اے اللہ آپ کی خاطر یہ تقوی اختیار کر رہے ہیں، اے اللہ رب العالمین کہتا ہے اگر اچھا یہ میری خاطر ایسا کر رہے ہیں تو جاؤ انہیں خوشخبری سنا دو، میں نے انہیں معاف کیا۔ اور عید والے دن جب لوگ عید کی نماز پڑھ کر لوٹ رہے ہوتے ہیں تو وہ لوگ جنہوں نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے ہوتے ہیں وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتے ہیں جیسے ایک نیا بچہ پیدا ہوتا ہے اپنے والدین کے گھر میں، اتنے گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں اگر ایمان اور احتساب کے ساتھ انہوں نے روزہ رکھا ہو، اپنے روزوں کی حفاظت کی ہو، اپنے روزوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق گزارا ہو، اور پورا رمضان المبارک تقوی کی کوشش کی ہو کہ تقوی حاصل ہو جائے، اللہ رب العالمین راضی ہو جائے۔ دیکھیے لیکن رمضان المبارک میں بھی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ
شب قدر آتی ہے، آدمی اس میں اللہ رب العالمین کے سامنے معافی مانگتا ہے۔ شب قدر کی سب سے بڑی دعا کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں کیا دعا مانگوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ اللہ رب العالمین سے کہو اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے رب العالمین تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، اے اللہ تو مجھے بھی معاف فرما دے، تو بڑا کریم ہے۔ یہ دعا کرو اللہ رب العالمین سے، تو معاف کرتا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف فرما دے۔ سب سے زیادہ دعا اس رات کو یہ کرو۔ گویا شب قدر بھی جو ہے نا معافی کی رات ہے، قبولیت کی رات ہے۔ اللہ رب العالمین بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے گناہوں سے درگزر فرماتا ہے۔ تو یہ رمضان المبارک نے فرمایا کہ 4 طرح کے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کی توبہ جن کی بخشش نہیں ہو سکے گی، جن کو معافی نہیں ملے گی۔ 4 طرح کے لوگ ہوں گے۔ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین آئے تھے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کی 3 سیڑھیوں پر قدم رکھا اور آمین کہا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آج آپ نے 3 سیڑھیوں پر قدم رکھ کر آمین کہا، کیا بات ہے؟ تو اس میں سے ایک بات یہ تھی کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حضرت جبرائیل امین آئے تھے اور وہ فرما رہے تھے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص، لعنت زدہ ہو وہ شخص، خاک آلود ہو اس شخص کی ناک کہ جس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور پھر بھی وہ اپنے رب سے اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ تو گویا بخشش کروانے کا مہینہ آ گیا، یہ مغفرت کروانے کا مہینہ آ گیا ہے، یہ اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی اور اپنی برائیوں کو ختم کروانے کا مہینہ آ گیا ہے یہ۔ تو اس مہینے کے اندر یہ مہینہ ملنے کے باوجود بھی اگر کوئی آدمی اپنے رب سے اپنی بخشش نہ کروا سکے تو اس سے بڑا لعنت زدہ آدمی اور کون ہوگا؟ اس سے بڑا خاک آلود جسے کہیے بے عزت آدمی کون ہوگا؟ اور کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ مہینہ مبارک آ گیا ہے کہ آج رمضان مبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین مغفرت فرماتا ہے اپنے بندوں کو، ذرا سی باتوں پر اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ دیکھیے چھوٹنے نہ پائے۔ 4 طرح کے لوگ جیسے میں نے کہا کہ ان کی مغفرت نہیں ہوگی۔ پہلا کون ہوگا؟ شرابی۔ شراب پینے والے کی مغفرت رمضان المبارک میں بھی نہیں ہوگی، حالانکہ اللہ رب العالمین ہر بندے کو معاف کر رہا ہوگا۔ جب تک کہ وہ توبہ کر کے شراب چھوڑ نہیں دے گا تب تک اس کی مغفرت بھی نہیں ہوگی۔ دوسرا آدمی جو ماں باپ کا نافرمان ہو، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا بندہ جو ہے اس کی بھی اللہ رب العالمین رمضان المبارک میں مغفرت نہیں کریں گے، تاکہ اللہ یہ کہ اپنے والدین سے معافی مانگے اور پھر اپنے والدین کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے لگ جائے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے لگ جائے۔ پھر فرمایا کہ تیسرا بندہ وہ ہے کہ جو اپنے دل میں کینہ رکھتا ہے، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ اپنے دل کو پاک رکھو لوگوں سے، لوگوں کے کیسے حسد مت کرو، لوگوں کے دل میں کینہ مت رکھو، کسی کی برائی مت سوچو، اپنے آپ کو پاک صاف رکھو کہ اللہ بس مجھے معاف فرما دے اور اللہ اس کو بھی معاف فرما دے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ شخص جنتی ہے، یہ جو آئے گا یہ شخص جنتی ہے۔ 3 دن تک اس کے بارے میں یہی کہا۔ ایک صحابی ان کے پیچھے گئے، دیکھیں کیا کرتے ہیں یہ، دیکھا رات کو سوئے، تہجد کے لیے بھی نہیں اٹھے، کچھ بھی نہیں کیا، بس جب اٹھے اللہ کو یاد کیا انہوں نے بس، اور فجر کی نماز میں اٹھے تو انہوں نے پوچھا تیسرے دن کہ حضرت ایسی کون سی بات ہے کرتے ہیں آپ کہ جس کے سبب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے؟ تو انہوں نے کہا ایسا تو مجھے کچھ بھی معلوم نہیں ہے، لیکن ہاں ایک بات ہے، میں جب سونے لگتا ہوں تو سب کو معاف کر کے سوتا ہوں، سب کی طرف سے اپنے دل کو صاف کر کے سوتا ہوں، میرے دل میں کسی کے خلاف کوئی کینہ نہیں رہتا ہے۔ تو جس کے دل میں کینہ ہوگا اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی اس ماہ مبارک میں۔ اور چوتھا آدمی وہ ہے جو قطع رحمی کرنے والا ہے۔ قطع رحمی کیا چیز ہوتی ہے؟ رشتہ داروں، عزیزوں، خاندان کے لوگوں سے تعلقات کو توڑنے والا، ان سے دوری اختیار کرنے والا۔ تو رمضان المبارک میں اگر اپنی مغفرت فرمانی ہے تو ابھی سے اپنے رشتہ دار جن جن سے دوری ہے، جن جن سے رشتہ ناتا توڑا ہوا ہے، ان سے جا کر مل لے، ان سے معافی مانگ لے۔ بڑے آدمی کے اندر تکبر ہوتا ہے، آدمی سوچتا ہے کہ میں کیوں معافی مانگوں، میری غلطی تھوڑی تھی، غلطی تو ان کی تھی، میں کیوں معافی مانگوں؟ اگر معافی مانگ لے گا تو اسے اپنی بخشش اور مغفرت چاہیے یا اپنی انا کی بڑائی چاہیے؟ اگر اللہ رب العالمین کا بندہ بننا چاہتا ہے، اپنی مغفرت کروانا چاہتا ہے تو صلہ رحمی کرے، عزیز و رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ماہ مبارک میں انہیں تحفہ دے، اگر اس کی مالی حیثیت اچھی ہے جو بھی کچھ کر سکتا ہے ان کی بھلائی کے لیے، ان کی بھلائی کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرے، تاکہ یہ رمضان المبارک میں ان لوگوں میں شامل نہ ہو کہ جن کی مغفرت نہ ہو سکتی، ورنہ تو یہ ماہ مبارک ہے ہی مغفرت کا مہینہ۔
کیونکہ بندہ اللہ رب العالمین کی خاطر بھوکا پیاسا رہتا ہے، بیوی کے پاس جانے سے بچا رہتا ہے، کھانے پینے سے بچا رہتا ہے، اطاعت اور فرمانبرداری کے راستے پر چلتا ہے، صبر کرتا ہے، روزہ رکھ کر جو اس کے اندر صبر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے صبر کرتا ہے، روزہ رکھ کر غصہ نہیں کرتا ہے۔ غصہ کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں بھائی انکل کو روزہ لگ رہا ہے اس لیے غصے میں، یہ جہالت کی بات ہے، روزہ لگنے کے لیے نہیں ہے، غصہ نہیں کرنے کے لیے ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے، آدمی اپنے آپ کو کنٹرول کرے، آدمی اپنے آپ کے اندر قابو رکھے، کیونکہ اسے روزہ رکھنا ہے اللہ رب العالمین کو راضی کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الصوم لی انا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، اور ایک جگہ تو یہ ہے کہ میں ہی اس کی جزا بن جاؤں گا۔ تو آدمی کو رمضان المبارک کا استقبال ہی بھی کرنا چاہیے کہ رمضان مبارک آ رہا ہے، اس کے اندر خوشیوں کے لڈو پھوٹنے چاہیے کہ اتنا بہترین مہینہ آ رہا ہے کہ میری بخشش کا مہینہ آنے والا ہے، میری مغفرت کا مہینہ آنے والا ہے، میں اس میں اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کروں گا، اس کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے کی پوری کوشش کروں گا، لگ جاؤں گا اس ماہ مبارک میں، کوئی برائی میں اختیار نہیں کروں گا، ہر برائی سے بچنے کی کوشش کروں گا۔ اور جب یہ کر لے گا، رمضان مبارک کا دن گزرے گا اور عید کی نماز جب پڑھ کر وہ آ رہا ہوگا تو اس کو یہ خوشخبری مل رہی ہوگی، آج تیرے سارے گناہ معاف کر دیا اللہ رب العالمین نے، تو بالکل ویسا ہو گیا ہے جیسے نیا بچہ ماں کی گود میں آتا ہے۔ تو عزیزو، مغفرت کا مہینہ ہے یہ، اللہ سے اپنی مغفرت آدمی کرے، یاد کر کر کے برائیاں بیان کرے اللہ کے سامنے، اے اللہ میرے اندر یہ برائی ہے، میں اس برائی سے بچنا چاہتا ہوں، پھر اس سے بچے، اس کی توبہ کرے، اس کی معافی مانگے، اپنی جتنی خرابیاں اس کے اندر ہے اپنا آپ، اس کے اللہ رب العالمین کو سب معلوم ہے، لیکن اپنا آپ کھول کر رکھ دے کہ اے پروردگار مجھے توفیق دے میں ان برائیوں سے بچوں، اے پروردگار مجھے سیدھے راستے پر چلا دے، اے اللہ میری مدد کر دے، میں بھی تیرے راستے کی جانب چلوں گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ایک قدم اللہ کی جانب چلتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی جانب 2 قدم بڑھ کر آتا ہے، جو اللہ رب العالمین کی طرف چل کر جاتا ہے اللہ رب العالمین دوڑ کر آتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے عزیزو؟ اللہ بندے کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ برائیوں کو چھوڑ کر میری جانب آ رہا ہے، اب اس نے اپنے اوپر اس برائی پر قابو پا لیا ہے، جھوٹ پر قابو پا لیا ہے، حرام پر قابو پا لیا ہے، گالی دینے پر قابو پا لیا ہے، بری نظر پر قابو پا لیا ہے، یہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا ہے، اس پر قابو پا لیا ہے۔ تو رمضان مبارک کا مہینے میں جب آدمی اللہ رب العالمین کی طرف بڑھنا شروع ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین بھی بندے کی جانب ہوتا ہے، اور پھر اپنے بندے کو لپک کر اپنے اس میں لے لیتا ہے، اپنی رحمت کے اس میں لے لیتا ہے، دائرے میں لے لیتا ہے کہ میرا یہ بندہ اس طرح اس سخت موسم میں، اس سخت روزے میں یہ میری جانب آ رہا ہے، میں اسے نوازوں گا، میرا بندہ یہ میری خاطر کر رہا ہے۔ اور یہ بات بھی ہمیں معلوم ہے کہ روزہ کسی اور کے لیے آدمی رکھتا ہی نہیں، اگر کسی اور کے لیے رکھ رہا ہوتا تو چھپ چھپا کے کھا پی لیتا، وہ رکھتا ہی اللہ رب العالمین کے لیے کہ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، تو اسی لیے مغفرت کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، معافی کے چانسز بڑھ جاتے ہیں کہ میں اللہ کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں، اسے معلوم ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہے، دنیا کو معلوم ہو چاہے نہ ہو، میرا رب جانتا ہے کہ میں روزے سے ہوں، میرا رب جانتا ہے کہ میں برائیوں سے بچنے کی کوشش کر رہا ہوں، میرا رب جانتا ہے کہ مجھے بڑی شدید پیاس لگ رہی ہے، میری اتڑیاں سوکھ رہی ہیں، لیکن میں اللہ کی خاطر رکا ہوا ہوں، تو اللہ رب العالمین ایسے بندوں کو معاف کرتا ہے، ان کی برائیوں کو ان سے دور کر دیتا ہے۔ اسی لیے دعا مانگنی چاہیے، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اے اللہ میری مغفرت فرما دے، میری برائیوں کو مجھ سے دور کر دے، اور اے پروردگار میرا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کرنا، میں ان کے ساتھ جنت میں داخل ہوں۔ یہ رمضان المبارک مغفرت کا مہینہ ہے، اس میں آدمی پوری کوشش کر کے اپنی بخشش کروا لے، اللہ سے معافی مانگ لے، ہر بار اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائے، اور معافی کا اس میں ضرور ذکر ہو کہ یا اللہ ریاکاری کرتا ہوں، دکھاوے کی نماز پڑھتا ہوں، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میرے اندر یہ قوت پیدا کر دے کہ میں دکھاوے کی نماز نہ پڑھوں، میرے اندر سے تکبر اور غرور کو ختم کر دے، میری فنا بیماریوں کو دور کر دے، مجھے معاف کر دے، میں نہیں کروں گا، میں توبہ کرتا ہوں، میں نہیں کروں گا۔ تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ فرمایا نا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 میں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے میرے متعلق آپ سے پوچھیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں ان سے قریبی ہوں، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں، اس کی پکار کو سنتا ہوں، بس انہیں بھی خوب جان لینا چاہیے کہ انہیں وہ مجھ پر ایمان لے کر آئیں، میری باتوں کو مانیں، تاکہ میں انہیں ہدایت کا راستہ، رشد پر، سیدھے راستے پر انہیں چلاؤں۔ یہ رمضان کی آیات کے بعد آیت نمبر 185 میں جہاں فرمایا کہ فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، کہ تم اس ماہ مبارک میں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم روزے رکھو، تم پر لازم ہے کہ اس کے روزے رکھو۔ اس کے فوراً بعد کیا فرما رہے ہیں؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔
کہ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ میں ان سے قریبی ہوں. مطلب کسی لاؤڈ اسپیکر کی ضرورت نہیں ہے, کسی انٹرنیٹ کی ضرورت نہیں ہے, کسی ای میل کی ضرورت نہیں ہے. اللہ دل میں بسا ہوا ہے, بس اس سے بات کر رہے ہیں, اس سے معافی مانگ رہے ہیں, اس کے پاس جا رہے ہیں. پروردگار ہمیں معاف فرما دے. وہ سننے والا ہے, وہ دل کی حالت کو جانتا ہے, وہ اپنے بندوں کو جانتا ہے. اور عزیزو, اللہ رب العالمین تو کس طرح معاف کرتا ہے. ایک عورت آتی ہے مسجد نبی کے پاس, تو دیکھتی ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز پڑھ کے اپنے گھر میں جا رہے ہیں. اپنے گھر کے اندر جاتے ہیں, دروازہ بند کر لیتے ہیں نوافل وغیرہ پڑھنے کے لیے. یہ عورت کھڑی رہتی ہے, پھر نوک کرتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آتے ہیں. وہ عورت کہتی ہے کہ میں بہت گناہگار ہوں, بہت گناہ گار ہوں, میں زانیہ عورت ہوں, زنا کرتی ہوں, اور ایسی خراب عورت ہوں کہ جو بچہ پیدا ہوا اسے بھی میں نے قتل کر دیا, اسے بھی قتل کر کے پھینک دیا. کیا میری بخشش کی کوئی امید ہے, میری مغفرت کی کوئی امید ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, بھاگ جا, تو معاف نہیں, تیری معافی نہیں ہو سکتی, تو تو بڑی خراب عورت ہے, تو قاتل بھی ہے, تو زانیہ بھی ہے, تو فوج بھی کرتی ہے, بھاگ جا یہاں سے. وہ چلی جاتی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کی نماز میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واقعہ سناتے ہیں. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, اے ابو ہریرہ, یہ کیا کیا تم نے؟ اسے اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیا. جاؤ اسے بلاؤ, اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے, معاف کرنے کو پسند کرتا ہے, اسے معاف کر دے گا. اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے, ارے میں نے کیا کر دیا. وہ ڈھونڈنے لگتے ہیں اس عورت کو. پھر وہ عشاء کے وقت ملتی ہے اور اس عورت سے کہتے ہیں, مبارک ہو تجھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو توبہ کر لے گا, پلٹ آئے گا, اللہ رب العالمین کی جانب آ جائے گا, اللہ رب العالمین اس کے سارے گناہ معاف کر دیں گے. اور پھر وہ سجدے میں گر جاتی ہے اللہ کی رحمت سے. اے لوگوں, اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. یہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے, اس میں اللہ کی جانب بڑھو, اللہ کی جانب, اللہ پر توکل کرو, اللہ رب العالمین سے استغفار کرو, اور اپنی برائیاں چھوڑنے کی کوشش کرو, برائیوں سے بچنے کی کوشش کرو, اور اس رمضان المبارک کو اپنے رب کی اطاعت و فرما برداری میں گزارو, استغفار کے ساتھ گزارو, اور اللہ سے دعا کرو, اے اللہ ہمیں شب قدر مل جائے, اے اللہ ہمیں شب قدر مل جائے, تاکہ اس میں ہمارے گناہوں کی معافی بھی ہو سکے اور اللہ رب العالمین ہمیں بے انتہا رزق بھی دے سکے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.